بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بار ایک ملحد سے مناظرہ ہوا، دہریے سے مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ڈیبیٹ میں تھوڑا لیٹ پہنچے۔ تو جب اس دہریے نے، ملحد نے آپ سے تاخیر کی وجہ پوچھی، لیٹ آنے کی وجہ پوچھی، تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں میرے راستے میں ایک دریا تھا جس کو میں نے پار کرنا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس دریا میں کشتی موجود نہیں ہے، اور اس دریا کے کنارے پر جو درخت ہیں اس سے لکڑی خود بخود نیچے ٹوٹی، اور اس لکڑی سے خود بخود پھٹے بن گئے، پھٹے سے پھر وہ کشتی بن گئی، اور پھر اس کشتی میں ایک ملاح یعنی کشتی چلانے والا ظاہر ہوا، اور اس نے مجھے کشتی میں بٹھا کر دریا پار کروایا ہے، اس وجہ سے میں یہاں لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو مولد نے کہا کہ لوگوں دیکھو کہ یہ مسلمانوں کا امام جھوٹ بول رہا ہے، ایک خود سے کہانی بنا لی، بھلا کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک کشتی خود بخود بن جائے اور اس میں پھر ملاح ظاہر ہو جائے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے ملحد، تو یہ مناظرہ ہار گیا ہے۔ جب تو یہ جانتا ہے کہ ایک معمولی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، تو پھر اتنی بڑی کائنات جس میں سورج، چاند، ستارے، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، وہ خود بخود کیسے وجود میں آ گئی ہے؟ ناظرین کرام، جو ملحدین ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکاری ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ دین اسلام پر مختلف طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ انہی اعتراضات میں سے ملحدین کا ایک یہ اعتراض بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کا خالق ہے، تو پھر جو رب ہے یعنی جو خدا ہے اس کا خالق کون ہے؟ اب اس اعتراض کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں، ہم یہاں پر چند جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو جواب ہے وہ نی ملحدین کے لیے ہے، یعنی جو بظاہر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ اخلاص میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اس پر غور کیجئے گا کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر قرآن مجید میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ ولم یولد، کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، وہ خود سے ہے اور وہ ازل سے ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفت ہے۔ اچھا، اب اس کا ایک اور عقلی جواب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے، لیکن جو خالق حقیقی ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہوتا، یعنی خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ اس کو بھی کسی نے تخلیق کیا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق نہیں رہے گی، وہ خود مخلوق بن جائے گی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی کریشن مان لی جائے تو پھر وہ کریشن رہے گی، کریٹر نہیں ہوگی۔ لیکن کریٹر ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی جو ریئل کریٹر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی کریٹر نہ ہو، یعنی جو مخلوق ہوگی اس کا خالق ہونا ضروری ہے، لیکن جو خالق حقیقی ہے اس کے لیے کوئی خالق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کے لیے خالق ہوتا ہے، لیکن جو خالق حقیقی ہے اس کے لیے کوئی خالق نہیں ہے، اور وہ خالق جو حقیقی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ اس کا جو دوسرا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر بفرض محال یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق ہے، اس کو کسی نے کریٹ کیا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر اس کو کس نے کریٹ کیا؟ جس نے رب کو کریٹ کیا معاذ اللہ۔ تو پھر سوال یہ ہوگا پھر اس کو آگے کس نے کریٹ کیا، پھر آگے اس کو کس نے کریٹ کیا؟ تو یہ جو کریٹر کی جو ایک چین ہے یہ انفینائٹ ٹائم تک چلتی جائے گی، لامتناہی وقت تک چلتی جائے گی، کہ ہر پھر کریٹر کا سوال یہ اٹھے گا کہ اس کو کریٹ کرنے والا کون ہے، پھر آگے اس کو کریٹ کرنے والا کون ہے۔ تو پھر عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ جو لامتناہی سلسلہ ہے، یہ انفینائٹ ٹائم جو سلسلہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے، کسی ایک ذات پر، کسی ایک پوائنٹ پر یہ رکنا ضروری ہے۔ اور وہ جو ذات ہے، جو خالق حقیقی ہے، جو یکتا واحد ہے، جس نے سب کریٹ کیا، جو ریئل کریٹر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، جو کچھ بھی زمین میں ہے، اس کائنات میں ہے، اس پوری یونیورس میں ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، چاہے وہ ٹائم ہو، ٹائم سپیس فیبرک ہو، چاہے وہ بگ بینگ ہو، یا چاہے کچھ بھی ہو، جو چیز وجود رکھتی ہے، جو چیز مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے کریٹ نہیں کیا۔ یاد رکھیں جو عالم ہے، عالم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ماں سوا جو اللہ ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سارا عالم ہے۔ تو عالم جو ہے یا یہ جتنا جہان ہے یہ حادث ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ازل سے ہے، شروع سے ہے، اور اس کو کسی نے کریٹ نہیں کیا۔
تو یہاں بنیادی طور پر 3 ہم نے دلائل پیش کیے، ایک قرآن کی آیت سے پیش کیا اور 2 آپ کو میں نے یہاں پر عقلی دلائل پیش کیے ہیں کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، کیونکہ جو چیز مخلوق ہوتی ہے اس کا خالق ہوتا ہے، لیکن جو خالق حقیقی ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہوتا۔ نمبر 2 یہ آپ کو میں نے بتایا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق حقیقی ہے اس کا بھی کوئی خالق ہے، تو پھر ضروری ہوگا کہ آگے اس کا بھی کوئی خالق ہو، پھر آگے اس کا بھی کوئی خالق ہو، اور یہ پھر سلسلہ چلتا 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 انفینائٹ ٹائم تک چلا جائے گا، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ کسی ایک پوائنٹ پر رکنا ضروری ہے، اور وہ ذات، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا، وہ یکتا واحد ایک ہی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ آخر میں ناظرین کرام میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمیں عقیدہ توحید کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ جب ہمارے دل میں عقیدہ توحید کی اہمیت ہوگی، ہم عقیدہ توحید کو سمجھنے والے ہوں گے، تو ہمارے ذہن کے اندر اس طرح کے شکوک و شبہات، کنفیوژنز پیدا نہیں ہوگی۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی ایک صفت حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں اعتراض پیدا نہیں ہوگا کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ دعا کرو کہ تمہاری دعا جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اب میں دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ میری دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ اور پھر دعا قبول ہونے کی مختلف صورتیں ہیں کہ بعض اوقات وہی چیز مل جاتی ہے، بعض اوقات اس کا کوئی الٹرنیٹ مل جاتا ہے، بعض اوقات اس دعا کا ثواب جو ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، تو ذہن میں کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر اسی طرح جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قادر ہونا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جب ہمارے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ مضبوط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ نہیں آئے گا کہ ہم قبر میں عربی کیسے بولنا شروع کر دیں گے، جنت میں عربی بولنا کیسے شروع کر دیں گے، اور پھر جہنم میں جو ہے جب لوگوں کو عذاب ہوگا تو ان کا جسم اونٹ کی طرح کیسے ہو جائے گا۔ مختلف قسم کے جو وسوسے ملحدین ہمارے لوگوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا جب یہ عقیدہ ذہن میں ہوگا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر شے پر قادر ہے تو وہ پھر ہمیں یہاں بھی زندہ کر سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ کرے گا، اور وہاں پر ہماری زبان پر عربی بھی جاری ہو جائے گی، اور پھر جزا سزا کا معاملہ بھی ہونا ممکن ہے، اور یہ ضرور ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ جبار اور قہار بھی ہے۔ جب وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، نعمتوں کی بارش فرماتا ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر جبار اور قہار بھی ہے، وہ پکڑ بھی فرماتا ہے، وہ ظالموں کو کبھی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے، اور پھر آخرت میں تو ویسے ہی جو ہے وہ ہر ظالم کو اس کی ظلم کی سزا دی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے پھر ہمارے ذہن میں کوئی بھی شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات ہیں اور وہ صفات کن کن باتوں کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو جب اس طرح کی معلومات ہمیں ہوں گی تو ہمارے ذہن میں نہ کوئی شک ڈالے گا، نہ کوئی وسوسہ ڈالے گا، اور خود بخود ہمارا ذہن کلیئر ہو جائے گا کہ اور ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کو رکھے، وہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس کے آگے جواب دہ ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔